حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ جبریل امی کون؟ فرشتوں کے سردار ہے نا، فرشتوں کو ہینڈل کرنے والے جبریل امی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبیوں تک پیغام پہنچانے والے کون؟ جبریل امی۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا؟ کس سے پوچھو؟ جبریل امی سے پوچھو۔ کیا ہے توقیر شاہ امم، ہو پائے نہ وہ، کیا فرش زمین کیا عرش بری، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو پائے نہ رقم۔ کیا فرش زمین کیا عرش بری، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ سلطان مدینہ کا رتبہ جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ خاموش بیٹھو گے تو شیطان بیچ میں آئے گا، اور میرے نظروں سے نظریں ملا کر پڑھو گے تو شیطان بیچ میں نہیں آئے گا۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے جا کر کہہ دینا، اب آگے کرے وہ سحر ذرا، پھر کیسے ہوئی تعمیل خدا، پھر کیسے ہوئی تعمیل خدا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جاؤ۔ تو آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، معراج، شب معراج اصل میں اس شب کو کہتے ہیں کہ جس شب میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے نہیں بلکہ بلایا گیا۔ اب کوئی دوست اگر ہو، ہمارا کوئی دوست ہو، اور اگر مجھ سے جو ان سے ملنے کے لیے میرے دل میں اگر طلب پیدا ہو رہی ہے، تو ہم انہیں کال کر کے کہتے ہیں کہ گھر پہ دعوت ہے، آپ کو آ جائیے، ہے نا، یہی کہتے ہیں نا کہ گھر پہ دعوت ہے آ جائیے۔ اب دوستوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے جو انسان کامنلی کہتا ہے آؤ بلا کے، ٹھیک ہے، جیسے شادیوں میں، اور اس سے تھوڑی ہائی محبت اگر دیکھی جائے تو پھر ہم خود جو گھر کا جو ممبر ہوتا ہے، گھر کا خود باپ بولیں گے، بھائی اگر دعوت دیتا ہے تو بات الگ ہے، مگر گھر کا اگر باپ خود فون لگا رہا ہے تو یار کوئی نہ کوئی یارانہ بہت نزدیک والا ہے۔ بات کو سمجھنا، بات کو غور کرنا، ٹھیک ہے، کچھ پوچھوں تو اپنے زبان سے مجھے جواب دینا تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو۔ تو باپ اگر فون لگاتا ہے تو اس انسان کو لگاتا ہے جس سے یارانہ ذرا قریبی،
ایسے انسان کو دعوت دینا ہے. دنیاوی مثال دے کر میں دین پر آؤں گا، خیال پوری طرح جو ہے اپنی طرف رکھنا. تو باپ اگر خود دعوت دینے کے بعد فون پر یہ کہتے کہ میرے گھر کا بندہ لینے کے لیے آئے تو ایک محبت الگ ہوتی ہے. گھر کا لڑکا دعوت دینا آ جاؤ، یہ محبت الگ. باپ فون پر کہہ دینا کہ گھر پر دعوت ہے ملنے کے لیے آ جانا، یہ ایک محبت الگ. اور تیسری محبت وہ کہ گھر کا کوئی بندہ گاڑی لے کر آپ کو لینے کے لیے آئے گا، آپ بیٹھ کر میرے گھر پر آ جانا، یہ محبت. اس پر سے یہ تیسری محبت پر سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. یہی جو لوگ جانتے ہیں، اصل میں اس میں کچھ علم والے بھی الحمدللہ، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ میرے محبوب کو صرف پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، یا جنت سے گاڑی لے کر بھیجا کہ اس پر بٹھا کر لایا جائے. سبحان اللہ. جنت سے گاڑی جو بلائی گئی اس کا نام کیا؟ کوئی وہ آج کے دور کی کوئی فارچونر وغیرہ ایکسوی وغیرہ نہیں. جنت کی سواری کا نام براق. کیا نام؟ براق. تو کچھ ایسے ویسے فرشتوں کو نہیں بھیجا کہ جاؤ اپنے محبوب سے جو ہے بلا لو، نہ. جبریل سے رب نے فرمایا جنت کی سواری لے کر جا. جبریل فرشتہ نہیں بلکہ کئی فرشتوں کو ہینڈل کرنے والے، کئی فرشتوں کو اپنے قابو سے اللہ کی عطا سے اپنے قابو سے چلانے والے، ان کے ہیڈ جبریل علیہ السلام ہے نا. ایمپلائی کا جو مینیجر ہوتا ہے اس سے مالک کانٹیکٹ میں رہتا ہے. ایمپلائی سے مالک کانٹیکٹ میں جلدی ہوتا ہے، ایک ہی بار میٹنگ لیتا ہے، پھر وہ آئی فائی میٹنگ لیتا ہے نا. مگر مینیجر سے انسان ہر صبح و شام ہر تعلق سے باتیں کرتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار سے کہا کہ ادھر آؤ، آج مجھے میرے محبوب سے ملنے کا دل کہہ رہا ہے. تو ان سے جا کر سب سے پہلے جنت میں جانا، جنت میں جانے کے بعد وہاں سے ایک سواری لینا اور وہ سواری لے کر میرے محبوب کے در پر جانا. ٹھیک ہے؟ اور کہہ دینا کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. کیا ہے؟ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ کو لینے کے لیے سواری بھی بھیجی گئی ہے اور میرے ساتھ آپ کو آنا ہے. جبرائیل علیہ السلام نکلے. پہلا حکم کیا تھا؟ کہاں جانا ہے؟ جواب دو. کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا. سوالات پوچھوں گا، نیند نہ آنے کی وجہ سے سوالات پوچھوں گا. اس میں فائدہ آپ کا ہے کہ دھیان میری طرف رہے. تو سب سے پہلے کہاں جانا؟ کہاں گیا؟ جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کے بعد کیا کرنا؟ سواری لینا ہے نا. گاڑی، آج کے زمانے میں ایک گاڑی لینا. تو جب جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے، جنت میں جانے کے بعد جیسے ہی جنت میں انٹری کی گئی، انٹری کرنے کے بعد تمام براقوں کے ہوتی ہے نا ایک پارکنگ کی جگہ، تو براقوں کی جب جماعت میں گئے، ان کے جب ایریا میں گئے تو وہاں ایک براق نہیں تھا، وہاں کئی براق تھے. وہاں کئی براق تھے. اب یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ کون سا براق لے جانا ہے. یہاں بات پوائنٹ کی، اس سے ایک سبق بھی سیکھنے کو ملے گا، غور فرمانا. یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ کون سا براق لے جانا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ چابی لینا، یہ نمبر کی گاڑی وہ جو ہے لے جا کر لے جانا. نہ چابی کچھ نہیں. وہاں جانا ہے، براق لے جانا ہے. وہاں جانے کے بعد ایک نہیں کئی براق تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے سب براقوں کو جب دیکھا، سب براقوں کو دیکھنے کے بعد ہر براق ہنس رہے تھے، ہر براق ہنس رہے تھے. مگر ان سب براقوں میں ایک براق ایسا تھا جو رو رہا تھا، جو رو رہا تھا. تب جب سب ہنس رہے تھے تو سب سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تم سب کیوں ہنس رہے ہو، مگر جو اکیلا جو ہوتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے جب سب ہنس رہے ہیں، ہے نا. تو پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کی طرف بڑھا اور فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بتانا کہ
کہ سب کے چہرے پر ہنسی ہے اور تیرے آنکھوں میں سے اشک کیوں نکل رہے ہیں، تیرے آنکھوں میں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تب پھر فرمایا گیا، اس براق نے جواب دیا کہ سب سے پہلے یہ بتانا کہ آپ آئے کیوں، آپ میری طرف ہی پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ اور دوسری بات، آج کا آپ کا آنا الگ ہے، ہر بار جب آتے ہو تب الگ آتے ہو، آج جب آئے ہو تب الگ رنگین میں آئے ہو، الگ نور لے کر آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو پھر فرمایا کہ ایک براقوں میں سے ایک براق کو مجھے لے جانا ہے۔ کہاں پر؟ اپنے نبی کے گھر، نبی کے گھر۔ تب بھی ہنسے نہیں، تب اس سے زیادہ روئے۔ تو پھر فرمایا کہ یہی دن کے لیے میں 40 سال سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، یہی دن کے لیے میں 40 برس سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا جو میرے اوپر اپنے نبی کے قدم بیٹھے۔ اسی دن کے انتظار میں ہر دن روتا رہا، اور آج آپ آئے ہیں تو اس وقت بھی میں روتا رہا۔ جب آپ نے کہہ دیا تو اس سے دوپٹ رونا مجھے اس لیے آیا کہ وہ دن آج آ گیا۔ تب بھی سب براق ہنس رہے تھے۔ تو یہ بات یہ بھی ہوتی ہے، ایک سبق یہاں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر ہنسنے والا ہو اس کی تقدیر الگ ہوتی ہے، مگر اللہ و رسول کے عشق میں رونے والے کی تقدیر الگ لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عبادت کرو تو اس عبادت میں دل و جان سے کرو۔ جب انسان دل و جان سے عبادت ہی کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی آنکھوں سے جو ہے اشکبار چالو ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کرو تو اپنے آنکھوں سے آنسو اور رو رو کر جو ہے اپنے خدا سے مانگا کرو۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ اشکوں میں بات ہوا کرتی، کچھ نہ کچھ آنسوؤں میں بات ہوا کرتی، یوں ہی نہیں آنکھوں سے آنسو نکالنے کے لیے کہا۔ اگر آپ دعا کرتے ہو تو اگر آنسو نہیں نکلتے ہو تو دعا کی قبولیت کے لیے رونے کے جیسے اپنے آپ کو بناؤ، تاکہ خدا خود کہے کہ یہ بندے کے لیے طرف الگ ہے۔ تب وہ براق کو لے جو ہے اپنے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لیا کہ فرمایا تو چل آج وہ دن آ گیا ہے۔ پھر اس براق کو لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہے مہ میرا شاہدی شسو پنج میں ہے جبریل امی، بیدار کرے کیسے شہ کو۔ بیدار مطلب جو بیدار کرنا، مطلب نیندوں میں سے کسی کو اٹھانا۔ بیدار کرے کیسے شاہ کو، ہو جائے کہیں نہ بے ادبی، ہو جائے کہیں نہ بے ادبی۔ تعظیم نبی ہوتی ہے کیسے، تعظیم نبی ہوتی ہے کیسے، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ پاسا کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے، تعظیم بجا لائے پہلے، پھر پاؤں پہ نوری لب بھی رکھے، پھر پاؤں پہ نوری لب بھی رکھے۔ تنوع کو دیا ہے کیوں بوسا، جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ پھر اس براق کو لے کر جب آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہاں، جگہ ہوئے نہیں تھے، کچھ کام نہیں کر رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے۔ تب آنے کے بعد کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کو اٹھانے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے،
ورنہ ہمارے جیسے نہیں ارے اٹھو, ارے بھائی اٹھو, ارے بھائی اٹھو, ارے گھر والے اٹھو نا, یہ طریقہ نہیں. سب سے پہلے اٹھانے کا طریقہ پاؤں سے, پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے, ہلانا پڑتا ہے تاکہ بندہ ڈر نہ جائے, ہے نا. چھاتی پہ جا کے بیٹھو گے تو اٹیک کا معاملہ آ جائے گا, ہے نا, اٹیک کا معاملہ آ جائے گا. کوئی اگر سوتا ہے جا کے تم جا کے ایسا کر دو ایک بار اٹھ بندے, وہ اٹیک کا معاملہ آ سکتا ہے نا. اٹھانے کا طریقہ اسلام میں دیا گیا, اسلام میں ہر ایک بات کا طریقہ دیا گیا. اٹھانے کا طریقہ سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے ہلانا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سوتے ہوئے دیکھ کر سب سے پہلے رک گئے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے حضور کو اٹھانے میں. مگر حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. جب آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لب کو حضور کے تلووں پر رکھا, ہاتھوں سے نہیں اٹھایا, ہاتھوں سے نہیں اٹھایا, حضور کے تلووں پر اپنا لب رکھا. اپنا رہنے دیجیے دھیان مت دیجیے, آٹومیٹک چالو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, لائٹ ڈیم ہوتی ہے. تو اس تلووں پر اپنا لب رکھا. لب رکھنے کے بعد حضور جاگے ہو گئے, حضور جاگے ہو گئے. جاگے ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور جبرائیل. کون ہوں؟ جبرائیل. جبرائیل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. تو فرمایا جبرائیل. تو فرمایا جبرائیل اتنی رات کا کیا بات ہے, اتنی رات کا کیا بات ہے؟ تو فرمایا حضور آپ کو اللہ نے ملنے کے لیے بلایا ہے. وہ کیسا دن ہوگا, وہ کیسی رات ہوگی, وہ کیسا لمحہ ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا کوئی قریبی کہہ دے کہ یار ہمیں فضل بھائی نے بلایا ہے, یار ہمیں صدام بھائی نے بلایا ہے, اتنی گہری محبت ہو تو ہم کہیں گے اتنی رات کا کیا دوست نے یاد کیا, چلو چلتے ہیں. حضور اٹھے. اٹھنے کے بعد فوراً غسل کے لیے گئے, کیونکہ جب کوئی اللہ والا یاد کرتا ہے, یہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ والے کے ہم در پر جاتے ہیں, کسی ولی کے در پر جاتے ہیں, یا کسی مسجد میں جب ہم کچھ خاص دنوں میں آتے ہیں, جمعہ کے دن آتے ہیں, تب ہم غسل کر کے آتے ہیں. وہاں تو اللہ والا نہیں بلکہ خود اللہ کی طرف ملنے کے لیے جانا تھا. کس کے پاس ملنے کے لیے جانا تھا؟ اللہ کے پاس ملنے کے لیے جانا تھا. تو غسل کے لیے گئے, غسل کیا. غسل کرنے کے بعد اپنا جو بے مبارکہ تھا, جو لباس تھا, وہ لباس کو پہنا. لباس کو پہننے کے بعد چلنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت سے آپ کے لیے جوڑا بھی بھیجا گیا ہے. جوڑے کو پہنایا گیا. جوڑے کو پہننے کے بعد دلہا جا رہا ہے, بھائی کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے, کائنات کو دلہا جا رہا ہے, جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. تو جب حضور اٹھے, اٹھنے کے بعد اللہ کا حکم یہ بھی تھا کہ اگر کوئی نظام چل رہا ہے, نظام کو رکا دو جب تک کہ میرے محبوب سے ملاقات پوری نہ ہو. یہ پورے نظام کو رکا دو, ہے نا. کمپنی میں نے آج ہی کہا نا جمعہ کے بیان میں, کوئی کمپنی کا اگر مالک کہہ دے کہ پوری کمپنی کی لائٹ بند کر دو, پورے امپلائی کو باہر نکال دو, پورا کام رکا دو, تو یہ نظام چلانے والا کام اللہ. یہ ہاتھ ہمارا جب ایسا ہے, یہ ہاتھ اگر ایسا بھی ہو رہا ہے تو یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. ورنہ یہ ہاتھ اگر ہاتھ نہ اٹھے اور یہ ہاتھ ایسے کہ ایسے ہی رہ جائے تو پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے جسم میں ایک روح ہوتی ہے, روح اگر نکل جائے تو یہ ہاتھ ایسا کا ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بدن کے اندر کچھ چیز ایسی ہے جو اللہ خود کنٹرول کرتا ہے. اللہ خود کنٹرول کرتا ہے. سورج اگر نکلتا ہے اور شام میں اگر ڈوبتا ہے تو یہ اس کے خود سے ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہلچل تو ہوا کرتی ہے, تو ہلچل یوں ہی نہیں ہوا کرتی ہے, اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. گاڑی اگر کھڑی ہے, یہاں سے اگر وہ سٹینڈ پر بھی جا رہی ہے تو گاڑی خود نہیں جا رہی ہے, اسے چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ڈرائیور ہوتا ہے نا چلانے والا گاڑی کے اندر, تو اس نظام کو چلانے والا, چاند جب چمکتا ہے اس کو چمکانے والا
کوئی نہ کوئی موجود ہے. سورج جب نکلتا ہے اس کو نکالنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. چاندنی جب چمکتی ہے اسے چمکانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. دن جب اگتا ہے اسے اگانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. تو اسی طرح اس دنیا کو اس نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات کو رکا دو. تو جب تک حضور اللہ سے مل کر واپس نہ آئے تھے تب تک دنیا کے نظام کو رکا دیا گیا تھا. نہ سورج ہوا تھا نہ چاند جو چاندنی چمکی تھی نہ کچھ ہوا تھا, جیسے کہ ویسا رکا دیا گیا تھا. تو پھر فرمایا گیا کہ آپ کو اللہ کے پاس آنا ہے. پھر لباس پہنا سب ہو گیا. پھر براق کے پاس آئے, براق پر بیٹھے. جو اپنے براق پر بیٹھنے کے بعد پھر سفر شروع ہوا. پھر کیا کہتے ہیں, پھر سفر کہاں گیا؟ اقصا میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی. اس رات جو ہے سب کو چھٹی دی گئی تھی. ہر نبی کو اپنے اپنے کاموں سے چھٹی دے کر سب کو ایک جگہ پر جمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا. فرشتوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا. جنت سجائی گئی تھی, ہر ساتوں آسمان سجائے گئے تھے, ہر ایک دروازہ سجایا گیا تھا. کیوں؟ کوئی عام انسان تھوڑی نہ آنے والا تھا, وہ انسان آنے والا تھا جس کے لیے پوری دنیا بنائی گئی, جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, جس کے لیے چاند و ستارے بنائے گئے. وہ انسان آج اللہ کے لیے ملنے کے لیے آنے والا تھا. یہاں کوئی دیش کا راشٹرپتی کسی دوسرے دیش کے راشٹرپتی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو کتنا کچھ سجایا جاتا ہے. یہاں تو ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ سے ملنے کے لیے نبی جا رہا ہے. تو پھر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اقصا میں سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی. کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب باست جماعت کھڑی ہوئی ہے. شرف امامت کسے ملا جبریل امی سے پوچھو, سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. جب پورے نبیوں کی جماعت حاضر تھی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جو ہے مسجد اقصا میں آئے, آنے کے بعد دیکھا کہ ہر نبی سب میں کھڑے ہیں, مگر امامت کے لیے جانے کی ہمت کہاں ہو رہی ہے؟ جو نماز پڑھانے کی ہمت کہاں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نفل 2 رکعت وہ ادا کی گئی. تو جو پڑھانے کی ہمت کہاں ہو رہی ہے؟ کیوں ہمت نہیں ہو رہی؟ کہ آلریڈی سب نبیوں کی جماعت حاضر تھی. کوئی نگر سیوکوں کی جماعت نہیں کہہ رہا ہوں. اس جو دنیاوی لیول کے حساب میں سب پرائم منسٹروں کی جماعتیں حاضر تھی. نبیوں کی جماعت, ولیوں کی جماعت نہیں, نبیوں کی جماعت حاضر تھی. تب خود جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کس کا انتظار ہے, چلو آپ کو ہی امامت کریں. کس نے کہا؟ فرشتوں کے سردار نے کہا. جب اللہ کے خود اللہ کے پاس ہر وقت آنے جانے والے جب کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ آپ خود کوئی امامت کرنی ہے, تب جا کے حضور آگے بڑھے. پھر آگے بڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ پہنچے آخر اس منزل پر چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر. پہنچے آخر اس منزل پر چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر. چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر. جبریل رکے سرکار بڑے پہنچے ہیں عرش اعظم پر. مہمان خدا بکان بنا جبریل امی سے پوچھو, سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو. مسجد اقصا میں نماز پڑھانے کے بعد پھر پہلے آسمان پر جانا, پھر اس کی جو اگر وہ پہلے آسمان کی عظمت بیان کی جائے
کہ ان کا استقبال کیسا ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی رات جو ہے ہمارے لیے پورے گی نہیں، جو ایسے ہی کم سے کم 7 ہفتہ بھر بھی اگر پوری رات بولی جائے تو پورے 7 آسمان کے لیے ایک ایک رات دینا پڑے گا۔ اس طریقے سے عظمت استقبال کیا گیا، تو پہلے آسمان پر جانا ہوا، پھر دوسرے آسمان پر جانا ہوا، پھر وہاں پر الگ الگ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، ہر نبی سے ہر آسمان پر ملاقاتیں ہوتی گئی۔ ایسا کرتے کرتے 7 آسمان پار ہو گئے۔ 7 آسمان پار ہو، جو پہلے آسمان کا جو دروازہ تھا جہاں پر سے انسان آئے، جو اپنے جو فرشتے آئے جائے کرتے تھے، مگر ایک دروازہ الگ تھا جس پر سے حضور کو لے جایا گیا تھا۔ اس دروازے کو الگ سجایا گیا تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ دروازہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا، تب اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ دروازہ کسی ایسے ویسے کی انٹری نہیں ہونے والی تھی، یہ میرے محبوب کی انٹری ہونے والی تھی۔ اس دروازے سے انہیں لے جایا گیا، پھر 7 آسمان پار کرانے کے بعد پھر جو ہے ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر جبرائیل علیہ السلام خود وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اس کا نام کیا تھا؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرہ اس جگہ کا نام ہے۔ تو جو شاعر اپنے شعر میں لکھتے ہیں، پہنچے آخر اس منزل پر چلتے ہی جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑے پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا اب کون بنا جبریل امی سے پوچھو، سدرہ سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو۔ سدرہ پر پہنچنے کے بعد حضور نے فرمایا، وہاں پر 2 کرسیاں تھی سدرہ پر، اس جگہ پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھر ہی سمجھ لو، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو خاص جگہ دی گئی تھی، یہ آپ کی جگہ ہے، اس کا نام سدرہ ہے، یاد رکھنا۔ فرمایا گیا کہ جبرائیل 7 آسمانوں کے بعد یہ جگہ کون سی ہے؟ تو فرمایا گیا، حضور اے شہنشاہ مدینہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے دی گئی ہے، جہاں مجھے دی گئی ہے۔ پھر فرمایا یہ 2 کرسیاں کس کی ہیں؟ یہ 2 کرسیاں کس کی ہیں؟ تب اب واپس جو ہے غور کرنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی، جب سے میں اس جگہ پر ہوں، اللہ نے مجھے جگہ عطا کیا ہے، اس جگہ جب سے عطا کیا ہے تب سے لے کے کئی برس گزر گئے، آج تک یہ 2 ہی کرسیاں ہیں۔ تو یہاں رہتا کون کون ہے؟ جبرائیل سرکار، میں اکیلا رہتا ہوں، تو پھر یہ 2 کرسیاں کس کے لیے؟ تو فرمایا گیا، حضور ایک پر تو میں بیٹھتا ہوں، یہ آج تک تو مجھے پتا ہے، مگر آج تک دوسری خالی ہی رہی، یہ میں نے آج تک مجھے معلوم نہیں ہے دوسری کس کی، مگر ہاں اتنا پتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ دوسری کرسی اس انسان کے لیے ہے، اس شہنشاہ مدینہ کے لیے ہے۔ ایک رات ایسی آئے گی اے جبرائیل کہ جو میرا نبی، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب معراج کی رات مجھ سے ملاقات کے لیے میرے طرف آئے گا تو آتے آتے سدرہ پر رکے گا اور تیرے گھر پر رک کر اس کرسی پر بیٹھے گا۔ یہ کرسی آپ کے لیے سرکار، کہ حضور اس کرسی پر جب افروز ہوئی، جب افروز ہونے کے بعد تب جبرائیل علیہ السلام وہ باتیں بھی دیکھیے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا، ہم ایک نصیحتیں ہوتی ہے، جو انسان نصیحتیں کر کے جاتا ہے، وہ بات تبھی یاد آتی ہے جب اس کا اوقات ہوا کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا یہ کرسی آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر کرسی پر بیٹھنے کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اب ہم دونوں اس کرسی پر بیٹھ گئے، اب سرکار، پھر حضور نے فرمایا کہ چلو اب آگے چلتے ہیں، چلو اب آگے چلتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار، اس کے آگے اللہ مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے آگے اللہ مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے اوپر کا مقام آپ کو اکیلا جانا ہے۔ اب دیکھیے، اگر میرا کوئی دوست کہہ دے کہ چلو ندیم بھائی ہمیں بمبئی کے لیے جانا ہے، اور مجھے پونا تک لے جانے کے بعد وہ چھوڑ دے مجھے وہیں پر، صدام بھائی کہہ دے کہ مجھے چلو بمبئی جانا ہے اور پونا جانے کے بعد کہہ دے کہ اس کے آگے میں نہیں آ سکتا، تو پھر کتنا دل کو احساس ہوگا کہ یار دوست نے راستے میں ہی چھوڑ دیا۔
مگر اس دوست سے بھی گہری دوستی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ مگر ایک بات یہاں پر بھی یاد رکھنا، یہ کوئی پہلی بار آنا جانا نہیں تھا، یہ پہلی بار جسم کے ساتھ اللہ نے بلایا تھا، مگر اگر ہر بار اگر بلایا ہے تو ان کی روح کو اللہ نے بلایا ہے، تو ان کی روح نے اندر سے جواب دیا، اے محمد اس سے آگے جبرائیل بھی نہیں آ سکتا، اس سے اگر جانا ہے اے محمد تو میں گواہ ہوں کہ اس راستے سے میرا آنا جانا چلتا رہا ہے۔ اپنی روح کا، جسم تو بعد میں بنتا ہے نا، مگر روح پہلے بن چکی ہوتی ہے، اس کی ہسٹری الگ ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا ٹاپک الگ ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر جبرائیل علیہ السلام سے وہ جو سفر ہوا، پھر سفر ہونے کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تب اس کے آگے کی جو ہے سواری پھر چلی، پھر جو کہتے ہیں کیسر ہے وہی محبوب خدا طه یاسین لقب ملا، کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا جاتا ہے نا، لقب بھی دیے جاتے ہیں، طه یاسین لقب ملا، قرآن مقدس نے ان کو ورفعن لقا ذکر کے کہا، خالق نے جو بخشا ہے رتبہ جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد پھر وہی میں نے ایک شعر کہا تھا، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ پھر وہ گلے ملنے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کی رات ہمیں پورے کہ نہیں، انشاءاللہ بس کچھ منٹوں کے لیے ہمارے والد صاحب کو میں جو ہے کھڑے کرتا ہوں، آپ سننے کے اگر موڈ میں ہوں گے تو سننے کے موڈ